الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور یہ آیت نمبر 11 کا پہلا حصہ ہے. پچھلے 2 اسباق میں بتا دیا تھا کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد جو اس کا مال رہتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں. ترکے میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا کام کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہو ادھار ہو اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پر جو اس نے اگر وصیت کی ہے تو جائز وصیت. ان کو پورا کرنے کے بعد میں نے کہا ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. ورثہ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو ذوی الفروض کہتے ہیں, دوسرے کو عصبات کہتے ہیں. ذوی الفروض کا حصہ اللہ نے مقرر کیا اور عصبات کا حصہ جو ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچتا ہے وہ سارا کا سارا جو میت کا قریب ترین رشتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو مل جاتا ہے. چنانچہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں بیٹی کا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ بیٹی کو کتنا دیا جائے. اگر میت کا بیٹا کوئی نہیں تو پھر اس صورت میں بیٹی ایک ہے یا 2 یا 2 سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو اس کا حصہ 1/2 ہے, یعنی پورا آدھا اس کو دیا جائے گا. اور اگر بیٹی 2 یا 2 سے زائد ہے, میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے, یہ ادھر بھی ہے, تو پھر ان کا جو حصہ ہے یہ 2/3 ہے, یعنی 2/3 ان کو ملے گا. لیکن اگر میت کا بیٹا بھی ہے ساتھ, پھر اس صورت میں چونکہ یہ بیٹے کے بارے میں ہم نے بتا دیا یہ عصبہ ہے, تو یہ بیٹا اپنی بہن یعنی میت کی بیٹی کو بھی عصبہ بنا دے گی. اور جو بچا ہوا جتنا مال ہے باقی ورثہ کو دینے کے بعد یہ ان دونوں میں یعنی بہن اور بھائیوں میں یعنی میت کی جو اولاد ہے بیٹا اور بیٹی میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹی کا 1 حصہ اور بیٹے کے لیے 2 حصے. مثلا کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے, انتقال کے بعد اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے اور جو ہے نا 3 اس کے بیٹے ہیں, تو یہ 8 حصے بنانے کے بعد بیوی کا 8واں نکال دیا جائے گا, 7 حصے رہ گئے. اب ان 7 حصوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹی کا 1 ہو جائے گا اور ہر بیٹے کے 2 2 اور 2, گویا کہ یہ 7 حصے ان کے ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی جو ہے نا حصے میں اس آیت کے یہی بیان فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں. یوصیکم اللہ حکم دیتے ہیں, کم تمہیں, اللہ فی اولادکم کم تمہارے, اولاد فی کے بارے میں. کیا حکم دیتے ہیں ہم نے بیان کیا جس انداز سے, وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس کے بالکل الٹ ہے. پہلے اگر بیٹا ہے تو وہ والی حالت بیان کی ہے اور دوسری 2 حالتیں وہ بیان کی ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے. للذکر مذکر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے, مثل برابر, حظ الانثیین 2 بیٹیوں کے حصے کے. گویا کہ لڑکا لڑکی دونوں ہے, تو یعنی میت جو فوت ہو چکا ہے اس کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, تو تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ مذکر کو 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر دے دو. اب 2 دیکھو اس جو ہے نا ٹکڑے کا اسلوب بتا رہا ہے
کہ جب تک بیٹی کا حصہ نہیں نکلے گا اس وقت تک بیٹے کا نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ 2 بیٹیوں کو 1 بیٹے کے برابر دے دو، حالانکہ اللہ یہ فرما رہے نہیں، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر دے دو، بیٹیوں کا حصہ نکالو تو اس کو ڈبل کر دو، 2 سے ضرب دے دو تو بیٹے کا حصہ نکل جائے گا۔ لیکن یہ وہ والی حالت ہے کہ جب میت کی اولاد مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، لیکن اگر صرف لڑکیاں ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ والی حالت، پس اگر کن ہو نساءً صرف بیٹیاں لڑکیاں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فلہن پس لہن ان کے لیے ثلثا 2/3، 2/3، 2/3 2/3 ما ترکا جو چھوڑا ہے، یہ ہوا ضمیر ہے وہی میت نے جو مر گیا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو، یہ کانت میں ہی ضمیر ہے جو یہ لڑکی کی طرف، اگر ہو بیٹی واحدتاً 1، فلاح النصف پس اس کے لیے نصف یعنی آدھا، یعنی پورے کا آدھا دیا جائے گا۔ ایک سوال رہتا ہے ادھر کہ بھئی یہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 کا بھی بیان کیا کہ بھئی 1 کو اتنا دے دو اور 2 سے زیادہ کو یہ دے دو، 2 کا حصہ نہیں بیان ہوا، اس لیے جو ہے نا یہاں 2 باتیں کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ جو حصہ 3 بیٹیوں کا ہے وہی حصہ 2 بیٹیوں کا بھی ہے، وہی 2/3۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ جو فوق لفظ ہے یہ جو ہے نا زائد ہے، اور یہاں یہ اپنے معنی میں نہیں ہے، زائد کا مطلب یہ ہے اپنے معنی میں نہیں ہے۔ اگر ہو لڑکیاں 2 تو فلہن ثلثا، یعنی 1 کے بعد جو 2 3 4 ان کے لیے جو ہے نا 2 ثلث ہے، اور قرآن کریم میں ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ مارو ان کو گردنوں کے اوپر، حالانکہ گردن کے اوپر نہیں مارا جاتا ہے، جب گردن پر مارا جاتا ہے، اوپر تو سر ہے، اسی لیے وہاں پر بھی لفظ فوق اپنا معنی نہیں دیتا۔ تو یہ 3 حالتیں بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی۔ پھر جو ہے نا ترجمہ پڑھ لے، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر یعنی بیٹے کے لیے برابر ہے حصہ 2 لڑکیوں اور 2 بیٹیوں کے حصے کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہو بیٹیاں فوق اثنتین 2 سے زیادہ، تو فلہن ان کے لیے 2/3 ثلثا ما ترک جو چھوڑا ہے میت نے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو بیٹی 1 تو فلاح النصف اس کو پورے مال کا آدھا دے دو۔ اب ذہن میں آتا ہے بقایا کس کو ملے گا؟ یہ بقایا جو ملتا ہے یہ وہ عصبات کو ملتا ہے، چونکہ بیٹا ہے نہیں تو اگر پوتا ہے تو پوتے کو مل جائے گا، پوتا نہیں ہے تو پڑ پوتے کو مل جائے گا، پڑ پوتا نہیں ہے تو باپ ہے، یعنی وہی ترتیب ہے عصبات کی، اس کو بقایا مل جائے گا۔ لیکن یہ ذوی الفرض کو اور یہ بیٹی کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کا اس لیے بیان کیا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا استیصال کیا جاتا ہے اور ان کا حصہ جو ہے نا بھائی یا ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو ہے نا ان لوگوں کا حصہ مقرر کیا کہ جو دنیاوی زندگی میں کمزور ہوتے ہیں اور وہ اپنا حصہ کسی سے زبردستی وصول نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی فرض ہے، ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور بلکہ اس کا گناہ شاید نماز چھوڑنے سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ایک اس اللہ کا حکم بھی توڑا جا رہا ہے اور ساتھ میں ایک بندے کا حق بھی، گویا کہ حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے، جبکہ نماز روزے میں صرف حق اللہ ہے، اس میں حق العبد کا تصور نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔